اب جو ہے یہاں اعتراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اعتراض جو ہے اس نے کہا جی دیکھو ہم آپ کو حرف دکھاتے ہیں جو فا اور عین کے مقابلے میں ہے اور تم نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. تم نے ذکر کیا لفیف مفروق کا جی جی. جو واو اور لام کے مقابلے میں ہے، یا مقرون کا کیا جو یا جو عین اور لام کے مقابلے میں ہے. جی جی. ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو فا کو تم نے چھوڑ دیا، فا و عین دونوں کو. دونوں کو چھوڑ دیا. ہاں جی، جیسے یوم ہے، ہاں یوم. یہ یا اور واو ہے آ گیا. اور فا اور عین کے مقابلے میں ہے، بالکل. تم نے اس کا ذکر نہیں کیا صحیح بات. کہ جو فا اور عین کے مقابلے میں آئے ہاں. ان کا ذکر نہیں کیا. نہیں کیا. ٹھیک ہے. یا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تینوں مقابلے میں وئی تو ہاں. اور یہی تو. یہی تو. وئی تو جو ہے اس میں فا کے مقابلے میں، عین کے مقابلے میں، لام کے مقابلے میں 3 حروف ہیں. وئی تو فعل تو، واو پہلی فا کے مقابلے میں، دوسری واو عین کے مقابلے میں، تو اس کے بعد یا لام کے مقابلے میں، تینوں کے مقابلے میں حروف جو ہے علت آئے ہیں اور تم نے اس کو بھی ذکر نہیں کیا. یہی تو فا عین لام کے مقابلے میں 3 یا آئی ہیں، تو ان کو ذکر نہیں کیا. ہاں جی. تو اس کا جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن یہ جو ہے نا پہلی مثال وہ ہے عقل. عقل مطلب بہت کم آتا ہے، قلیل آتا ہے. قلیل یعنی یومن جو آتا ہے نا یہ عربی زبان میں جو اس کو اس گرامر میں لائے تو یہ قلیل آتا، زیادہ نہیں آتا. اور وہ تو یہی ہے، تو یہ تو بالکل تھوڑا آتا ہے، اس لیے جو بہت تھوڑا ہے کبھی نہ آئے اس کو نہ ہونے کے برابر کرتے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی لفیف ہیں. اچھا لفیف. یہ بھی لفیف ہیں، لیکن ان کو ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ اب آپ نے کبھی یہی ہے تو وہ ہے تو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. ہاں جی. لیکن یومن آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی، تو وہ تھوڑا آتا ہے، یہ بالکل نہیں آتا، اس لیے اس کو ذکر نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اس وقت ان کا اعتبار نہیں کرتے. یہ اب جب آپ کو فارسی آ جائے گی نا، پھر آپ کو اس کا ترجمہ پڑھائیں گے تو آپ کو یہ سارا سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو ہے 2 چیزیں اور رہ گئیں. ایک تو اب یہ بتائیے کہ حرف علت کون کون سے ہیں، واو الف یا، اور اس کو اکٹھا کریں تو کیا بنتا ہے، وائی. اور وائی کا معنی کیا ہے، اور حرف علت کو حرف علت کیوں کہتے ہیں، کمزور بیمار لفظ ہوتا ہے. اور بیمار لفظ وائی ہوتا ہے جب آدمی کو درد ہو، عرب کہتے تھے. ایسے ہی نکل جاتا ہے. ہاں. وائی تو یہ حرف علت جو ہے کمزور ہوتے ہیں. جیسے یہ بدلتے رہتے ہیں نا، جیسے آدمی کی صحت بدلتی رہتی ہے، بیمار ہوا ٹھیک ہوا، بیمار ہوا ٹھیک ہوا، اسی طرح یہ بھی حروف جو ہے نا یہ حروف علت بدلتے رہتے ہیں. جیسے کاوالاج میں کالا، بایا میں با، تو یہ بدلتے رہتے ہیں، دوسرے اصلی حروف نہیں بدلتے، اس لیے یہ کمزور حروف ہیں تو ان کو اس لیے بدل دیتے ہیں، اس لیے حرف علت کہتے ہیں. اب 2 قسمیں اور ہیں، ایک ہے لین، ایک ہے مدہ. لین لام یا نون. اچھا. لین. اور دوسری ہے مدہ. مدہ. ہاں. میم دال اوپر شد اور آگے ہا، مدہ. حروف علت کے لحاظ سے ان میں بھی حروف علت کا قانون چلتا ہے، اس لیے بتا رہے ہیں. جیسے وہ اجوب وغیرہ ناقص میں حرف علت آتے تھے نا، ان میں بھی حرف علت آتے ہیں، تو اس لیے ان کو لین اور مدہ 2 قسم ہیں. میم دال اور آگے ہا، دال پر شد ہے، مدہ. لین اس حرف علت کو کہتے ہیں لین اس حرف علت کو کہتے ہیں جو ساکن ہو. ساکن کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے، ملنے والا سکون. مطلب آرام سے سویا ہوا. سکون کا کیا مطلب، کوئی حرکت نہیں، تو سویا ہوا ہو گیا نا. جی. ساکن کا کیا مطلب ہوتا ہے،
جس پہ جزم ہو. جزم ہو، ایسے کہو نا، یہ بھی آپ کو سکھانا پڑے گا. ساکن ہو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، یعنی لین اس حرف علت کو کہتے ہیں جو ساکن ہو، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ واو ہوگی یا یا ہوگی؟ واو ہوگی یا ہوگی، الف نہیں، کیونکہ الف پر جزم آ جائے گی تو وہ تو حمزہ بن جائے گا نا. ہاں، تو واو اور یا یعنی حرف لین اس حرف علت کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس کے ماقبل کی حرکت. ایک ہوتا ہے ماقبل، ایک ہوتا ہے مابعد، یہ یاد رکھیں. ایک ہوتا ہے ماقبل، ایک ہوتا ہے مابعد. ماقبل ہوتا ہے جو پہلے آئے، مابعد ہوتا ہے جو اس کے بعد ہو، امیجیٹلی. ہاں، ماقبل جو امیجیٹلی اس سے پہلے ہو، مابعد جو امیجیٹلی اس کے بعد ہو. تو لین اس حرف علت کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو یا نہ ہو. اس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو یا نہ ہو. حرکت موافق ہو یا نہ ہو. اب دیکھیں میں آپ کو موافق ناموافق کی بات بتاؤں. واو جو ہے، واو جیسے آپ دیکھ لیں، مثال دیتا ہوں. جیسے اب یومن ہے نا، یا قولن ہے، تو یا حرف علت کون سا ہے قولن میں؟ قولن میں حرف علت کون سا ہے؟ واو. واو کے ماقبل اس سے پہلے حرف کون سا ہے؟ کاف. کاف پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو زبر جو ہے یہ واو کے موافق نہیں ہے، یہ فرینڈلی نہیں ہے. واو کی فرینڈلی کون سی حرکت ہے؟ پیش. ہاں صحیح بات. میری بات سنیں، 3 حروف ہے نا جی. واو الف یا. الف جو ہے اس کے موافق کون سی فرینڈلی حرکت کون سی ہے؟ زیر یا زبر؟ کمان. زیر کیسے ہو گئی؟ نہیں، صرف زبر. جی. یعنی موافق یہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ زبر پڑھیں گے تو الف کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام سے کھینچی چلی جائے گی. زیر پڑھیں گے تو جھٹکا آ جائے گا. زیر تو آپ پڑھ نہیں سکتے الف سے پہلے، الف سے پہلے زیر نہیں پڑھ سکتے. تو جو فرینڈلی حرکت ہے، جو موافق ہے فرینڈلی حرکت، وہ کون سی ہے؟ آپ کوئی بھی دیکھ لیں، جہاں بھی الف ہوگی نا، الف ساکن جو اس کو جزم نہیں ہے، اس کے پیچھے زبر ہوگی. کوئی بھی ایسا حرکت نہیں، کوئی بھی الف نہیں جس کے پہلے پیش ہو، جس کے پہلے زیر ہو. آ ہی نہیں سکتی. اگر آئے گی تو الف پڑھی نہیں جائے گی. الف تابی پڑھی جائے گی یا پیچھے زبر ہو. پیچھے زبر یعنی اس سے پہلے. اچھا. جیسے ماں ہے، ماں الف سے پہلے کیا ہے؟ میم ہے نا. اب زبر ہے تو ماں پڑھ دیا. آپ پیش لگائیں تو پڑھ کے دکھائیں مجھے. نہیں نہ پڑھ سکتے. زیر لگائیں پڑھ کے دکھائیں، نہیں پڑھ سکتے نا. تو الف کی فرینڈلی حرکت کون سی ہے؟ زبر. اس کو موافق بولتے ہیں. موافق یعنی اس کے کمپیٹیبل یا موافق ہے. صحیح ہے نا. تو یہ زبر ہے. اب واو جو ہے اس کے موافق حرکت کون سی ہے؟ پیش. یعنی یہ فرینڈلی حرکت ہے. اگرچہ آپ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرینڈلی حرکت کون سی ہے؟ پیش. اس لیے آپ اکثر پڑھتے ہیں قالو، پڑھتے ہیں نا، یعلمون، تعلمون، مؤمنون، پڑھتے ہیں نا. کوئی الگ حرکت نہیں. ہاں، تو یہ فرینڈلی حرکت ہے واو کے کون سی؟ پیش. اور جو یا ہے اس کے فرینڈلی حرکت کون سی ہے؟ ہاں، زیر. مؤمنین، صادقین، فی، ہاں جی، متقین. والدعاء میں یا کہاں سے آ گیا؟ تو پیچھے کیا ہے؟
زیر ہے. کیسی مثال ایک دیتے کے ہو اوپر زبر ہے نا. بھائی, ہے کے اوپر زبر ہے نا, لیکن یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے نا, تو کیسے فرینڈلی حرکت ہو جائے گی؟ آرام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, sorry. کیونکہ آپ نے حرکت دیکھی جس کے اوپر حرکت ہو. ٹھیک ہے. اب کیا آپ نے سمجھا کہ فرینڈلی حرکت جو ہوتی ہے واو کی پیش ہے اور یا کی زیر ہے اور الف کی زبر ہے. زبر جی. اب لین جو ہے, اب تعریف پڑھیں. لین اس حرف علت کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس کے ماقبل کی حرکت یعنی اس سے پہلے کی حرکت اس کے موافق ہو یا نہ ہو یا نہ ہو. یعنی آپ ایسے پڑھیں قالو, قالو, یہ حرکت موافق ہے نا, موافق ہے. تو یہ کیا ہے؟ لین. لین. لین ہے. ٹھیک. اور اگر موافق نہ ہو یومن, یومن جی. یہ موافق نہیں ہے تو یہ لین ہے. پھر بھی لین. ہاں, موافق ہو یا نہ ہو جی. یہ کیا ہے؟ لین. لین. مدہ اس حرف علت کو کہتے ہیں جو ساکن ہو لیکن ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو, کمپیریٹیبل ہو. اب بتائیے مجھے کہ جو ہے یومن یہ لین ہے یا مدہ ہے؟ لین. یہ لین ہے. کیوں؟ موافق نہیں ہے اس لیے. موافق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور زوربا, زوربا یہ دونوں ہیں, لین اور مدہ دونوں ہیں. لیکن آپ یہ لین اور مدہ دونوں نہیں کہہ سکتے. شور کون سا ہے؟ شور. اینڈ میں آ جو آ رہا نا با کا. شور یہ لین ہی ہے کیونکہ اس میں شور کون سا ہے؟ شا کے بعد الف کے اوپر وہ ہوگا. زوربا, زوربا واو پر جزم ہے, پیچھے پیش ہے, تو یہ موافق ہے کہ نہیں؟ جی. یہ تو شور کون سا ہو گیا؟ شور تو ہو گیا مدہ کا, کہ مدہ تو ہوتا ہی وہ جو موافق ہو. تو یہ شین کے اوپر شین کہاں سے آ گئی؟ شور. زوربا. نہیں شور. نہیں شور تو میں بتاؤں, یقین مجھے بتاؤ کہ یقین مجھے شورلی بتاؤ اچھا شورلی. کہ یہ جو ہے نا یہ لین ہے یا مدہ ہے؟ اچھا زوربا یہ زوریبا مدہ تو ہے. مدہ ہے, بس یہی مدہ ہے. کیونکہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ موافق ہو یا نہ ہو. یا نہ, لیکن وہ تو نہ, لیکن اس میں تو شور ہے نا, مدہ میں تو شور ہے نا. بس یہی بتائیے. اچھا اچھا. وہ تعریف بس سنیں اس کی. اس کا تو جب دونوں میں مقابلہ ہو جائے گا کہ یہ لین ہے یا مدہ ہے تو آپ شک میں پڑ جائیں گے نا. لیکن شور کی بات تو یہ کہ یہ مدہ ہے, مدہ تو ہے ہی صحیح نا. ٹھیک ہے نا. مدہ اس لیے کہ اس کے اوپر موافق ہے, پیچھے پیش ہے, واو کے موافق ہے. موافق ہے. ٹھیک ہے. تو اب پتہ چلنا نا کہ لین کیا ہوتا ہے. لین اس حرف علت کو کہتے ہیں جو ساکن ہو, بالکل اوپر جزم ہو, واو یا, لیکن اس کے پیچھے والی حرکت اس کے موافق ہو یا نہ ہو. اور مدہ وہ ہے جس کے جو حرف ساکن ہو, ہاں جی, حرف علت ساکن ہو اور اس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو, اس کے فرینڈلی ہو. ٹھیک ہو گیا. دو نہیں ہو سکتے کیونکہ لمبی مد بھی ہو رہی ہے اور علت بھی ہو رہی ہے. مد کہاں ہو رہی ہے؟ کس کی میں؟ اس میں زوربا زواد اور واو ہے بس. اچھا پیش ہے آگے, اس کے اوپر جزم ہے زوربا. مد کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. پھر ماں بعد مطلب وہ تو ویسے بتا رہا ہوں نا, ایک ماقبل ہوتا ہے, ماں بعد ہوتا ہے. ماقبل ہوتا ہے جو پہلے ہو, ماں بعد ہوتا ہے جو اس کے بعد ہو. ہاں جی, تو یہ ٹرم آئے گی آپ جب پڑھیں گے. مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں جی قل هو اللہ احد, اللہ الصمد. جب آپ اللہ الصمد پہ پہنچتے ہیں, میں پوچھتا ہوں اس کا ماقبل پڑھو. جب اللہ الصمد آپ پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کا ماقبل پڑھو, تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ہاں. اور اگر میں اس کے ماں بعد پڑھو, لم یلد. ہاں, یہ
یہ بتانا مقصود ہے آپ کو کہ ماں یہ ٹرم ساری آئیں گی. ماں قبل دیکھو ماں بعد دیکھو, ماں قبل دیکھو ماں بعد دیکھو, بجائے اس کے کہ میں اس کو آپ کو یہ کہوں کہ اس کا پچھلا اس کو آگے دیکھو. اب آپ پڑھنے لگے نا تو آپ کی ساری ٹرم آنی چاہیے. ماں قبل پڑھو. جیسے ہم حفظ کرتے تھے تو جب ہمیں غلطی آتی, انس کو جب غلطی آتی, میں پڑھتا ہوں ماں قبل پڑھو, پچھلی آیت پڑھو, اس کو سمجھ ماں قبل ماں بعد. اچھا جی, اب آگے چلنا ہے ابھی نا. جی جی ہاں بداں کے پڑھا ہوا ہے آپ نے, یہ بداں کے. جی آگے بداں کیا ہے دیکھا آپ نے, طرف آئی کھولی ہے کتاب, جہاں لفیف ختم ہوتا ہے اس کے بعد بداں کے آتا ہے. بداں کے 5 پہ لین آ گیا. لفیف کہاں ہے؟ لین نہیں لفیف 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 جی یہاں پہ لفیف کے آگے بداں کے ہے نا. لفیف جب لفیف ختم ہو گیا, اچھا لفیف کہاں ختم ہو گیا؟ یہاں ختم ہو رہا ہے لفیف. ہاں تو آگے کیا ہے؟ آگے علم بردہ. ہاں اسم ہے یہ. قسم پر 2 قسم. یہی ہے, لیکن اس میں یہ ہے نا انہوں نے بداں کے نہیں لکھا. اچھا انہوں نے بداں کے آگے جا کے لکھا ہے, آگے بھی لکھا ہے. اگر یہاں بھی بداں کے ہونا چاہیے. یہاں انہوں نے اسم کی 2 قسمیں لکھی ہیں. اچھا اسم بار 2 قسم است. انہوں نے لکھا ہے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں اسم کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اسم کی 3 قسمیں ہیں. دیکھو یار لکھا ہوا ہے نا بداں کے, یہ اسم بار 2 قسم است. رائٹ, اسم جامد اور اسم مشتق. ٹھیک ہے, مل گیا مولانا مولوی محمود صاحب. اسم کی یہاں 2 قسمیں لکھی ہیں, جامد اور مصدر. ہاں جی, لیکن اسم 3 قسمیں ہیں. اسم جامد, اسم مصدر اور اسم مشتق. 3 قسمیں لکھی. اسم جامد, اسم مشتق, اسم مصدر. مشتق. جی مصدق مشتق. مشتاق جیسے نہیں لکھتے, الف نہیں ہو تو مشتاق پیچھے رہ جائے گا. میم شین تا قاف. ہاں جی. اسم جامد, جی اسم جامد وہ ہوتا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکالی جائے اور نہ وہ کسی سے نکالا جائے. جو کسی سے نہ نکالا جائے اور نہ اس سے کوئی چیز نکالی جائے. جی ہاں جی, اور اس کے آخر میں, اس کے مصدر کے آخر میں دال نون اور تا نون بھی نہ ہو. دال نون اور تا نون بھی نہ ہو. دان تن جو ہوتا ہے دن تن, ہاں وہ نہ ہو. جیسے مثال اس کی رجلن فرسن. اب رجلن کا مطلب ہے انسان اور فرسن کا مطلب ہے گھوڑا. تو رجلن کے اور رجلن فرسن کے آخر میں دان بھی نہیں ہے, تن بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ نشانی پائی گئی کہ یہ مصدر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نہ تن ہے نہ دن ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا راجلون جو ہے یہ کسی ایسے لفظ سے نہیں نکلا. راجلون اور فرسون یہ بھی کسی لفظ سے نہیں نکلا. نہ اس سے آگے گردان چلتی ہے, صیغے بنتے ہیں, نہ یہ کسی سے نکلا ہے. اچھا, آگے مثال میں سمجھ آ جائے گی, بس اتنا ہی بھی یاد رکھو. تو اسم جامد کی کیا تعریف ہے؟ اسم جامد وہ اسم ہے جو خود وہ کسی حرف سے, لفظ سے, مصدر سے, کسی چیز سے نہ نکلے اور نہ اس سے کوئی چیز نکلے
اور اس کے آخر میں دن اور تن بھی نہ ہو. رائٹ. دوسرا ہے اسم مشتق. مشتق وہ ہے جو کسی چیز سے نکالا گیا ہو, جو کسی چیز سے نکالا گیا ہو, جیسے ضاربن, مضروبن. ضاربن داد الف دا را زیر رے با دو پیش بن, ضاربن. اور مضروبن, اس کی مثال بھی آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی, اب اتنا ہی لکھو بھی. یعنی وہ کسی چیز سے نکالا گیا ہو. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے اسم مصدر. اسم مصدر, اور اسم مصدر وہ ہوتا ہے جس سے چیزیں نکالی گئی ہوں, جس سے چیزیں اشتقاق کی گئی ہوں یا نکالی گئی ہوں, اور اس کے آخر میں دن اور تن ہے, دن یا تن ہے. جس کے آخر میں فارسی زبان میں دن یا تن ہے. یہ دن یا تن فارسی کا لفظ ہے, فارسی زبان میں دن یا تن ہے, عربی میں نہیں. جیسے اس کی مثال عربی میں الضرب, الضرب الف لام ضاد را با, الضرب, الضربو, الضربو. اس کا معنی زدن, زدن. یہ فارسی کا آ گیا, دن آ گیا آخر میں. والقتل, القتل کشتن. ایک دال نون کی مثال آ گئی, ایک تا نون کی آ گئی. والقتل کشتن. قتل عربی ہو گیا, کشتن فارسی ہو گیا. الضرب زدن والقتل کشتن. سمجھ آئی؟ اب یہ تین اسم ہم نے بتائے. اب مجھے آپ بتائیے کون کون سے. آپ بتائیے اس میں جامد کون سا ہے؟ اس میں نہ اس سے کچھ نکالا جا سکے, نہ وہ کسی سے نکلا ہوا ہو, اور جو آخر میں دن یا تن نہ دانیتن نہ ہو, ہو. یعنی فارسی میں اس کی دن یا تن نہ ہو. جی. مثال اس کی رجولن فرشن, فرسن فرسن. گھوڑا. ہاں جی. اور اس مشتق کون سا بھائی؟ اسم مشتق وہ ہے جس چیز سے نکالا گیا ہو, جو کسی چیز سے نکالا گیا ہو, جو یعنی وہ خود نکالا گیا ہو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ضاربن. نہیں, وہ اسم مشتق ہے, وہ مشتق ہے. ہاں, جو کسی چیز سے نکالا گیا ہو وہ کیا ہے؟ وہ اسم مشتق ہے. اس کی مثال, اس کی مثال ہے ضاربون, ضاربن, ضاربن. مضروبن, مسرورن, مضروبن, مضروبن, مضروبن. مضروبن. ہاں. ہاں جی. علی مامو صاحب, تیسرا اسم مصدر وہ کون سا ہے؟ جس سے چیزیں نکلتی ہیں, نکلتی ہیں, اور آخر میں دن یا تن ہو. فارسی زبان, فارسی کی زبان میں جیسے اضرب, اضربن, اضرب, الضربو, 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 الضرب, ضرب, ضرب ہو گیا نا. الضرب. ہاں, مانے زدن, زدن, زا دال نون, زدن اس کا معنی فارسی میں. اور القتلو مانے کشتن. یہ تانون کی مثال ہے, قتل کرنا. اچھا, اب یہ تین چل گئے نا. اب بدا کے, اگلا بدا کے ہے, اس میں بدا کی آپ کی کتاب میں. ہاں جی, آپ کی بدا کے, یعنی ایک اور غور والی بات ہے, ذرا خوب سنو. عرب لوگ جو ہیں ہر مصدر سے, عرب لوگ, اب آپ نے سنا کہ اسم مصدر, اسم مصدر وہ ہوتا ہے جس سے چیزیں نکلیں. اب وہ مثال دے رہے ہیں کیسے نکلتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ مصدر سے 12 چیزیں نکالتے ہیں. اچھا جی. عرب لوگ مصدر سے کتنا نکالتے ہیں؟ 12 چیزیں. اب وہ 12 لکھیں.
اب یہ بات یہ آپ کو یاد رکھنا، عرب لوگ مصدر سے کتنی چیزیں نکالتے ہیں 12. مصدر وہی ہوتی ہے نا جیسے چیزیں نکلیں، اب وہ نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو. عرب لوگ مصدر سے 12 چیزیں نکالتے ہیں. لکھیں ماضی یعنی پاسٹ، مضارع، اس پر لکھی ہوئے نا 12 کے نہیں لکھے ہوئے؟ ہاں لکھی ہوئے نا، آپ اسی کو دیکھ کر لکھتے رہو، یا نہ بھی لکھو تو اسی کو یاد کر لینا. مضارع یہ ہو گیا نا فیوچر والا معنی، ٹھیک ہے. اب یہ 2 فعل ہیں، یہ 2 فعل ہیں. آگے اسم فاعل، یہ جو ضاربون آپ نے کہا تھا، ضاربون پیچھے پڑا تھا نا، وہ نکلا ہوا ہے، مشتق ہے. ہاں جی، اسم فاعل تیسرا ہو گیا، لکھا ہوا ہے نا. اسم مفعول، پانچواں جحد، نفی، امر، نہیں، اسم زمان، اسم مکان لکھا ابھی لکھ رہے ہیں. ہاں، اسم زمان، اسم آلہ، اسم تفضیل، اسم آلہ، اسم تفضیل. یہ کتنے ہو گئے؟ 12. اب دیکھو یہ اسم مصدر ہے جی. اسم مصدر سے کتنی چیزیں نکلی؟ 12. دوسرا اسم کون سا تھا؟ اس میں مشتق. اب مشتق جو ہے نا، ایک ہوتا ہے اسم مشتق، ایک ہوتا ہے فعل مشتق. جی. تو اس میں 6 اسم مشتق نکلے ہیں مصدر سے، جی. اور 6 فعل مشتق نکلے ہیں. یہ 12 میں 12 میں 6 جو ہے نا جی. فعل ہیں اور 6 اسم ہیں. اچھا. اب دیکھو اسم فاعل، دیکھو لکھا ہوا ہے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلہ، اسم تفضیل. جن کے ساتھ اسم ہے وہ 6 اسم نکلے ہیں، اور جن کے ساتھ اسم نہیں ہے وہ فعل ہیں. تو فعل بتائیے کون کون سے ہیں؟ ماضی، مضارع، حجت نہیں، جہاد، جہد، نفی، امر، نہیں، بس یہ 6 ہیں. ہاں جی، تو 6 اسم مشتق ہے، 6 فعل مشتق ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ جس سے 12 چیزیں نکلیں. اور اسم مشتق کیا ہوتا ہے؟ جو نکلا ہے، جو یہ 6 نکلے ہیں اس سے. ہاں جی. اور اسم جامد وہ ہوتا ہے جس سے نہ کوئی چیز نکلے نہ وہ کسی سے نکلے. اسم مشتق یہ وہ نکلنے والا ہے، اور مصدر وہ ہے جس سے نکلا ہو. اب جو ہے نا آخری جو 2 سطریں ہیں وہ آپ کو کر کے ختم کرتے ہیں سبق. 12 چیزیں جو ہیں اس کو آپ گنتے ہیں. ماضی کس کو کہتے ہیں؟ پاسٹ. ہاں جی، پاسٹ. ماضی جو ہے دا پاسٹ ٹینس ورب. یار یہ چھوڑو اس کو بھی. پاسٹ ٹینس ورب جو ہوتا ہے نا، یعنی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، رائٹ. یہ پاسٹ ٹینس ہے نا. ہاں جی. اور مضارع جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے. پریزنس بھی، اور اس کو جو ہے نا آنے والا زمانہ اس کو بھی بولتے ہیں. اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر. مضارع میں دونوں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا اس میں فائل، اسم فاعل کار کنندہ را گوین، جو کام کرنے والا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسم فاعل. جو کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل. ہاں، جیسے آپ
روٹی کھائیں, جب آپ روٹی کھائیں تو آپ کھانے والے ہیں نا, تو آپ کون ہیں؟ فاعل. ایک آدمی جو لکھنے والا ہے, آپ لکھ رہے ہیں نا, تو آپ کون ہیں؟ فاعل. سمجھ آئی؟ چوتھا اسم مفعول کار کردہ شدہ را گوین, جو کام کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. آپ کیا کر رہے ہو؟ لکھ رہے ہو. تو جو آپ لکھنے والی ہو یہ کون ہے؟ فاعل. اور جو چیز لکھی جا رہی ہے, یہ کتاب کاپی, یہ کیا ہے؟ جو لکھا جا رہا ہے یہ اسم مفعول ہے. کتاب مفعول ہے کہ لکھنا مفعول ہے؟ جو کچھ لکھا جا رہا ہے, کتاب بھی مفعول بن سکتی ہے, یعنی آپ جو لکھ رہے ہیں, جو کام کیا جا رہا ہے, جیسے روٹی کھائی جا رہی ہے, یہ جو روٹی ہے جو کھائی جا رہی ہے یہ مفعول ہے. اچھا. ہاں, جو یہ لکھا جا رہا ہے یہ مفعول ہے. مکتوب اس لیے لیٹر کو, خط کو کیا لکھتے ہیں؟ مکتوب. مکتوب جو کہتے ہیں نا کہ وہ لکھا, خط لکھا گیا ہے, وہ مکتوب ہے. مفعول ہے, اسم مفعول ہے, لکھی ہوئی چیز. ہاں لکھی ہوئی چیز مفعول ہے. وہ چار ہو گئے. پانچواں جہاد. جہاد کیا ہوتا ہے؟ انکار ماضی, یعنی ماضی کیا ہے؟ وہ آیا, یہ ماضی ہو گئی نا, اور وہ نہیں آیا, یہ جہاد ہو. انکار ماضی جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد. اور انکار مستقبل وہ نفی ہو گیا. یا کولو یہ وہ کھائے گا, لا یا کولو وہ نہیں کھائے گا. یہ نفی ہے. نفی مستقبل کا, یعنی فیوچر کا انکار. اچھا اچھا, وہ نفی ہے. بڑے آسان ہے. امر کسی کام کا حکم دینا. داؤد یہ اٹھاؤ, یہ حکم ہے, یہ امر ہے. ہاں جی, امر کارے. امر کارے مطلب کسی کام کا حکم دینا. امر فرمودن کارے ہو, کسی کام کا حکم دینا, یہ کیا ہے؟ امر. نہیں جو ہے باز داشتہ نزکارے, یہ نہ کر. نہیں, اس امر کسی کام کے انکار, روکنے کو, نہ کرنے کو کہنا, یہ نہیں ہے. 8 ہو گئے. اسم زمان, جس وقت وہ کام کیا جا رہا ہے اس کو اسم زمان بولتے ہیں. What time you have class? 5 o'clock. جی, تو یہ اسم زمان ہے. ہاں جی, جس ٹائم میں کام کیا جا رہا ہے وہ ہے اسم زمان. اور اسم مکان, نام جائے کار کردن, جس جگہ پہ وہ کام ہو رہا ہے اس جگہ کا نام جو ہے نا اسم مکان ہے. کل جمعہ کس ٹائم ہوگا؟ 1 o'clock. تو 1 o'clock کیا ہے؟ اسم زمان. اسم زمان. اور کہاں ہوگا؟ مسجد میں. اولیاء اللہ, مسجد اولیاء اللہ, یہ کیا ہے؟ اسم مکان. ٹھیک ہے, بڑے آسان ہے. اسم آلہ. اسم آلہ جس چیز سے وہ کام, جس آلے سے, جس ہتھیار سے وہ کام ہو رہا ہے. آپ کس سے لکھ رہے ہو؟ یہ اسم آلہ ہے. پین, جس پین سے آپ کام کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ اسم آلہ. جس ویڈیو سے آپ ویڈیو بنا رہے ہو یہ کیا ہے؟ کیمرہ. اسم آلہ ہے. کیمرہ اسم آلہ ہے, نام ہے اس ٹول کا جس کو آپ یوز کر رہے ہو کسی کام کے لیے. تو پین جو ہے لکھ رہے ہو تو یہ اسم آلہ لکھنے کے لیے. ویڈیو جو ہے, یہ ویڈیو بن رہی ہے تو یہ کیمرہ جو ہے یہ اسم آلہ ہے بنانے کے لیے, ویڈیو کے لیے. ایک ہوتا آلہ جو بڑائی, نہیں آلہ, الف بعد آ لام ہے, لا آلہ. ٹول
الف مد والا. ہاں اگر عین ہوتا پھر وہ اب جب جگہ آئے گی تو بتائیں گے اس کو, ابھی آپ اتنا ہی یاد کرو. یہ فارسی کا ورڈ ہے اعلیٰ اعلیٰ. اچھا نہیں, وہ اس کے آگے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا, اسم تفضیل 12واں جو ہے, اسم تفضیل جو سب سے بہتر کام کرنے والا ہو, بہتر کام کرنے کو اسم تفضیل کہتے ہیں. دا سپرلیٹو نون, جو سب سے اچھا کام کرنے والا ہو اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں, بہتر کام کرنے والے کو. جس طرح آتا نا افضل, اچھا, سب سے بہتر, احسن سب سے خوبصورت, فاسٹسٹ, نہیں Yeah. فاسٹ مطلب جو جس میں افعال کے وزن پر جو ہو, اچھا, جیسے احسان من کا, احسان من کا لم ترا کت تو ہے نہیں, اجمل من کا لم تال دن نساء, اکمل, اجمل, احسن, افضل, ابتر, یہ جو اس وزن پر آتا ہے نا افضل, جو یہ اسم تفضیل ہے. جب یہ معنی آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوگا سب سے افضل, سب سے برا, سب سے گندا, سب سے اچھا. یعنی وہ کام جس میں زیادتی پائی جائے وہ اسم تفضیل ہوتا ہے, چاہے وہ برے کام میں ہو یا اچھے کام میں ہو. برائی میں اچھا, یعنی سب سے برا کام کرنے والا, برائی میں بہتر برائی کرنے والا, یا اچھائی میں اچھا کام کرنے والا, خوبصورتی میں اچھا, ہاں جی, اچھے کام کرنے میں اچھا, برے کام کرنے میں زیادہ اچھا. تو یہ اسم تفضیل کا معنی میں آتا ہے. تو یہ 12 چیزیں ہیں, 6 فعل اور 6 اسم جو اسم مصدر سے نکلتے ہیں. صرف بیائی ختم ہو گئی. اب جو ہے نا اس کو میں پھر سنوں گا آپ کو, جب تک یہ اچھی طرح یاد نہیں ہوگی اگلا سبق نہیں چلے گا. انشاءاللہ. چھوٹا ہی ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. یہ صرف صغیر ہے کہ صرف نہیں, صرف صغیر تو ابھی آگے شروع ہوگی نا. یہ صرف بیائی ہے. یہ جو قاعدے, چند قاعدے ہیں, کتنے کام کے قاعدے ہیں جو انہوں نے, یہ جو ابتدا بنیاد انہوں نے باندھی ہے, ساری صرف اس کے اوپر ہے, ان 2 صفوں کے اوپر. سبحان اللہ. اور اتنا خوبصورت علم ہے یہ, اگر آپ کو یہ یاد ہوگا, آپ جب تک چلتے جائیں گے جتنی بھی عربی پڑھیں گے ساری اسی پر گھومے گی, نہیں 2 صفوں پر. اب یہ آپ کو یاد کرنی ہے, یہ یاد نہیں ہوگی تو آگے سبق نہیں ملے گا. صحیح بات ہے.